السلام علیکم، آداب۔ آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے شجر اکیڈمی کے تجوید کلاسز میں۔ سب سے پہلے تو بھائی آپ سبھی لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ امید کرتا ہوں کہ سب نے اچھے سے عید کو منایا ہوگا، عید کا سیلیبریشن اچھے سے کیا ہوگا، عید سب کی اچھی گزری ہوگی۔ تو چھٹیوں کا سلسلہ اب ختم ہوتا ہے اور آج سے ہم لوگ پھر سے اپنے کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ جتنے لوگ جڑ پائے ہیں انہی سے ہم لوگ کلاس کا آغاز کریں گے، بقیہ لوگ دھیرے دھیرے جڑیں گے۔ جو مائکرو فون کا جو آپشن ہے وہ اوپن کر دیا گیا ہے۔ چلیں صاحبہ، آپ اپنے مائک کو اوپن کریں۔ وعلیکم السلام۔ جی، آپ نے اپنی غلطیوں کو نوٹ کر کے لکھا تھا؟ جی، تو آپ نے اپنی غلطیوں کو نوٹ کیا ہے۔ تو چلیں، کون کون سے حرف میں آپ کو غلطی ہو رہی تھی؟ اچھا جی، تو جو چیز لکھا ہوا وہی چیز پڑھنا ہے۔ جو پہلا، دوسرا اور تیسرا کلاس ہے اس کو آپ نے ریپیٹ کر کے نہیں دیکھا؟ ہاں ہاں، تو اس میں سب کچھ بتایا گیا ہے، کون سا حرف کہاں سے ٹچ ہوگا تو نکلے گا۔ اچھا خیر، بتائیں آپ کہاں پہ پرابلم ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ ہے شین اور یہ ہے سین۔ یہ جو شین جو ہے نا، یہ تالو میں سٹ کے نکلے گا۔ تالو سم نہیں نہیں نہیں، یہ تو اوپر کا تالو آپ دیکھ رہی ہیں، سمجھ پا رہی ہیں تالو؟ ہاں، تو دیکھیے سپوز یہ اگر زبان ہے یہ، تو اس کے ٹھیک اوپر کا جو تالو ہے، یہ زبان جا کے ٹچ ہو جائے گا وہاں پہ۔ چلیے ٹچ کیجئے پھر سے، دیکھیے تھوڑا بہت نکلا کہ نہیں؟ تو اب شین کا آپ کو سمجھ میں آیا کہ شین کہاں پر ٹچ کریں گے تو نکلے گا، اس کی صحیح جگہ کیا ہے؟ اگر جو چیز زیادہ مشکل لگے تو اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن بھی کرتے چلیے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ شین کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کو بات، حالانکہ اس کے بارے میں بتایا گیا، ایک ایک حرف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دانت ہو، زبان یا تالو، کون سا حرف کہاں سے حلق سے نکل رہا ہے، زبان تالو میں
ٹچ ہو رہا ہے یا پھر دانت میں ٹچ ہو رہا ہے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ لکھتے چلیں گے. ایسے یہ سب باتیں بھی بتائی گئی ہیں، لیکن جب بھی ضرورت محسوس ہو پوچھنے کی تو بالکل پوچھ لیجئے. تو شین آپ پھر سے بولیے. پھر سے شین آپ بتائیں. تو یہ جو شین ہے آپ کہاں پر ٹچ کریں گے؟ تو پہلے بتائیں کس کے ٹچ ہونے سے یہ شین نکل رہا ہے؟ ہاں، جو زبان ہے نا، اور زبان کا بھی کون سا حصہ ہے وہ دیکھیں آپ. ہاں، اب آپ کو معلوم چل گیا کہ زبان کو کہاں پر ٹچ کرنا ہے. یعنی یہ بات تو کلیئر ہو گیا کہ زبان اور تالو کے ٹچ ہونے سے یعنی سٹنے سے شین کی آواز جو ہے نکلے گی. لیکن زبان کا کون سا حصہ اور تالو کا کون سا حصہ، یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. تو جو زبان کا بیچ کا حصہ ہے وہ ٹھیک اس کے جو زبان کے بیچ کا حصہ ہے اس کے اوپر کا جو تالو ہے وہاں پر ٹچ کریں گے تو شین نکلے گا. کلیئر ہے یہ بات؟ چلیے کوشش کریں آپ پھر سے. آرام آرام سے. شین. شین. نہیں نا، دیکھیے بات کرتے ہوئے آپ ٹچ نہیں کیجیے. آپ پہلے مائنڈ کو سیٹ کیجیے کہ ہم کو شین پڑھنا ہے. اور جو شین کی جو ادائیگی ہے وہ جو زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے اور جو اوپر کا تالو ہے ان دونوں کے سٹنے سے یا ملنے سے شین کی آواز یا شین کا جو مخرج ہے یا شین کا جو تلفظ ہے وہ ادا ہوگا. تو آپ پہلے اس چیز کو مائنڈ میں بیٹھائیں. چلیے. شین. چلیے ہم لوگ لفظ سے سمجھتے ہیں یا کلمہ سے سمجھتے ہیں. ٹھیک. پڑھیے اس کو. پڑھیے. شربت. پڑھتے جائیے اسکرین پہ جو آپ کو دکھ رہا ہے. شیر. شیر. چلیے. شبنم. پڑھیے اس کو. شاعر. یہی کچھ جو الفاظ آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پہ اسکرین پہ آپ اس کو بار بار بولنے کی کوشش کیجیے. اگر ایسا مان کے چلا جائے کہ اگر اکیلے میں شین نہیں نکل پا رہا ہے تو آپ لفظ کے ساتھ کوشش کیجیے کہ شین آپ سے ہو پا رہا ہے کہ نہیں. شربت. اسی طریقے سے اور بولی جو آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے. شاعر. آپ دیکھیے آپ شین کو آپ مائنڈ میں بیٹھا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ شین کو کیسے ہم ٹچ کریں گے تو نکلے گا. پہلے اس چیز کو آپ بیٹھائیں مائنڈ میں. شجر. ش. آپ پہلے ٹچ تو کیجئے. دیکھیے یہ جو زبان کا حصہ ہے، یہ جو تالو والا حصہ ہے، آپ اس کو پہلے ٹچ کیجئے. یہاں یہ جو تالو دکھ رہا ہے نا، یہاں اس کو ٹچ کیجئے گا تب نا.
चलिए। शीन बोलिए, श बोलिए। शीन। नहीं नहीं, देखिए आप जब देखिए, कोई रोड आपको क्रॉस करना है और आप अगर यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है, तो आपको ये यहाँ आना है और सामने से गाड़ी आ रही है, तो आप एक माइंड को मेकअप करके चलिएगा ना कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, हम कितने स्पीड से जाएंगे तो पार हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से आप अपने माइंड को सेट कीजिए। देखिए, शीन, पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको निकालना क्या है, लिखा हुआ ये क्या है, शीन लिखा हुआ है और इसी को पढ़ना है। तो खुद ब खुद जो जुबान है तो वो तालु को और की ओर बढ़ जाएगा। चलिए। शीन, शीन, शीन। इसके अलावा और कौन से हर्फ में प्रॉब्लम है आपको? एक काम करें, आज हम लोग ज़ेर को रहने देते हैं, क्या करते हैं कि आज हाँ, तलफ़ुज़ के बारे में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं आज हमारे साथ, सब लोग ईद मना रहे हैं अभी तक। चलिए, स्क्रीन पे आपको दिखता होगा। चलिए पढ़िए। अलिफ। इसको पढ़िए तो अब हिंदी में। देखिए अलिफ। गौर से देखिए, अलिफ नहीं है, अलिफ। उसको आप लिखते जाइए नोटबुक में, ठीक है ना। हिंदी में लिखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। हो गया। लिखिए, लिख नहीं, अलिफ। चलिए पढ़िए इसको अब। खींचना ज़रा सा भी नहीं, अलिफ। हम्म, हम्म, बिल्कुल सही। 1 मिनट। जी। चलिए फिर से सा के बाद। हम्म, हम्म। और हलक से इसको हा, हा, हा। मुंह को खोलिए। हम्म, हम्म। खा, खा नहीं, खा, खा। थोड़ा सा, जो थोड़ी सी आवाज़ है ना वो खखाड़ने की आएगी खा में।
खा, खा, मुंह को खोलिए और खा, मुंह को पूरा खोल करके पढ़िए। चलिए ठीक है, इसको पढ़िए तो आप। खातून नहीं, ये ता है, ता, खातून, खातून, खातून। बिल्कुल आराम से बोला, खा नहीं, खातून नहीं, खातून। आ आना चाहिए लास्ट में, और नहीं, आ। खा, खा, देखिए ख है प्लस आ, खा। और नहीं, आप लग रहा है ओ बोल रही है, ओ नहीं आना चाहिए। खा, खातून, खादिम, खादिम, खावर, खावर। खा नहीं, खा, खा। आपने नोटबुक में इसको नोट किया कि खा में भी दिक्कत है? लिखिए उसको, खा आपका साफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद पढ़िए। हम्म, जैसे सा को पढ़ा था ना, वैसे ही दाल को भी पढ़िए वैसे ही। हम्म, हम्म, जा, जा। चलिए जा को लिखिए आप, उसका मखरज लिखवाएंगे आपको। ठीक है, जा के बाद चलिए। ये स से है। चलिए, उसके बाद। नहीं, आप कोशिश कीजिए, हम लोग काफ़ी देर तक शीन पर बात किए हैं। शीन का तलफ़ुज़ क्या है बताएं आप? जो शीन का तलफ़ुज़ है वो क्या है? जो ज़ुबान है, जो ज़ुबान के बीच का हिस्सा है, ठीक है, उसको ऊपर के तालू में सटाएंगे ज़ुबान को। शीन। चलिए, शीन। ये शीन को आप लिखिए। चलिए उसके बाद। ठीक है, ठीक है। तो और थोड़ा मोटा इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छे। उसके बाद। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। चलिए। हम्म, आप फा को फा नहीं ना बोलती हैं कभी ऐसे? जैसे कि इसको पढ़िए तो। क्या? फा है फल। हम्म, इसको पढ़िए तो। हम्म, तो इसमें आपको फ़र्क वाज़े है ना, कि फ अलग होता है और फ अलग होता है।
ٹھیک ہے چلیے آگے. ہوں 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 واو کے بعد پھر سے وا کے بعد ہا. ہوں اس پہ دھیان رکھیے گا. دیکھیے اس کو پڑھتے ہیں حلق سے ہا. اس کو بھی حلق سے ہی پڑھتے ہیں. تلفظ ایک نہیں ہے. حلق کا جو الگ الگ حصہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس میں آپ کو فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تلفظ میں اس کا فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں دونوں ہاں لیکن عربی میں اس کا تلفظ ہے الگ سے. اردو میں زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. آپ اس کو بھی لکھیے بتاتے ہیں اس کو. اس کے بعد اس کے بعد پڑھیے. ہوں ٹھیک. آپ لکھ لیے جتنی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے مائک آف کیجیے. چلیے فرین صاحبہ آپ مائک آن کیجیے. وعلیکم السلام. کافی تاخیر سے آپ جوائن ہوئی ہیں. جی چلیے بھائی ایک بار پھر سے جو لوگ جوائن ہوئے ہیں سب کو اور جو لوگ ریکارڈیڈ فارم میں دیکھیں گے ویڈیو سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد. چلیے آپ نے اپنی غلطیوں کو لکھا ہے. نوٹ بک لے کر کے بیٹھیے گا. چلیے الف سے پڑھیے تو. زیادہ لوگ آج ہم لوگ ہیں نہیں تو آج تلفظ پہ ہی کام کرتے ہیں. پھر سے تا کے بعد پھر سے الف سے پڑھیے. اس کو پھر سے پڑھیے گول گھیرا جس پہ کیے ہیں. رک جائیے پڑھیے اب. نہیں نہیں یہ اسکرین پہ جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھیے. دکھا کیا ج زا. اچھا اچھا اس کو پڑھیے ایک منٹ. ہاں پڑھیے. ٹھیک ہے اس کو پڑھیے. صاحبہ آپ بھی پڑھیے گا. مائک کو آف ہی رکھیے لیکن آپ بھی پریکٹس کرتے رہیے ٹھیک ہے. پھر سے فرین اس کو پڑھیے آپ. ٹھیک ہے اب پڑھیے اس کو. نہیں نہیں دیکھیے یہ ہے تو مطلب جی میں ایسا تو آپ کو پرابلم نہیں نا کہ ج سے ز ہو جاتا ہے. ہاں اچھا تو جی میں آپ کا کلیئر ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے پڑھیے. اور حلق سے ح
ہا. ٹھیک، دونوں کا تلفظ الگ ہے عربی میں، لیکن اردو میں فرق دیکھنے کے لیے نہیں ملتا ہے، اردو میں کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے. چلیے اس کے بعد. عربی میں فرق ہے، اردو میں فرق نہیں ہے. مطلب اردو میں بھی جب شروعاتی دنوں میں تلفظ کا خیال رکھا جاتا ہوگا، لیکن پھر دھیرے 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 رائج ہوتے ہوتے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب یہی چلتا ہے، بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. اب جیسے کہ یہ پڑھیے تو اس کو. محل ہم لوگ اردو میں پڑھتے ہیں، محل ویسے پڑھتے ہیں ہاں نکال کر کے، محل ایسے پڑھتے ہیں نہیں نا. محل نارمل اس کو پڑھتے ہیں. تو اردو میں زیادہ فرق نہیں ہے، کام چل جاتا ہے. اردو میں فرق ہی نہیں ہے، بالکل نہیں، صرف عربی میں ہے. چلیے اس کے بعد. کھینچ کھینچ کے پڑھیے. خا. پھر سے. ٹھیک ہے، رکیے گا. پڑھیے. پڑھیے. کیا؟ کھانا، کھا، بالکل یہ ہندی والا کھا ہے یہ. عربی اور اردو دونوں میں پکڑ ہے. خا، جو خا ہے نا، خانہ، خبر، خیر، سب میں حلق سے خے نکلنا چاہیے. جو خے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں اور عربی میں خا بولتے ہیں اس کو. ہاں، تو یہ کلیئر ہے آپ کو یا اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے؟ ہندی کی طرح ہے کھا، بالکل جو کھا. ہاں یہ حلق سے ہے، موٹا نہیں، حلق سے ہے، جو کھکھاڑنے کی آواز آئے گی. خا. لکھیے اس کو، خا کو. خا کو لکھ لیا آپ نے؟ ٹھیک، اس کے بعد پڑھیے. اس کے بعد دال کے بعد نہیں، جیسے سا کو پڑھ رہی تھی باریک، ویسے دال کو پڑھیے. چلیے دال کو آپ لکھیے نوٹ بک میں. دال کے بعد جو دال ہے اس کو آپ لکھیے. عربی میں پکڑی جائیے گا لیکن اردو میں نہیں پکڑائیے گا. لکھ لیا؟ اس کے بعد پڑھیے. ہوں. چلیے لکھیے اس کو. زا کو لکھیے جس پہ گول نشان لگایا گیا ہے. چلیے اس کے بعد. اس کے بعد نہیں نہیں نہیں، یہ چھوٹ گیا. لکھیے اس کو. ہوں.
اور موٹا واد. واد. دیکھیے پہلے سمجھیے اس کو. یہ زبان ہے. جو چیز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ آپ خود کے اندر محسوس کریں گی. ہاں ہم اس زبان کو دیکھ پا رہے ہیں. تو یہ اس کا لیفٹ سائڈ ہوگی. یہ اس کا رائٹ سائڈ ہوگا. ٹھیک ہے. تو لیفٹ سائڈ کا جو یہ حصہ ہے نا زبان کا, بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. تو جو دانت ہے اندر کا, جو بالکل اندر والا سب ہے, جو چبانے والا دانت ہے, تو وہاں لے جائیے گا نا اس کو, تب ضاد نکلے گا. دیکھیے دکھاتے ہیں آپ کو ڈائیگرام سے. یہ تو زبان سمجھ میں, یہاں پہ دیکھیے بالکل صاف صاف دکھ رہا. تو یہ جو حصہ ہے نا سائڈ والا, اوپر کا نہیں سائڈ کا, یہاں اس کے جڑ میں سٹانا ہے. ضاد. 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 چلیے. اس کے بعد موٹا پڑھیے. تو. تو. دیکھیے ڈائیگرام سے سمجھیں یہاں پہ. دیکھیے صاحبہ آپ بھی غور کیجیے گا اس پہ. یہ جو زبان کی نوک ہے, اور یہ جو سامنے کا جو دونوں دانت دکھ رہا ہے نا, یہ دونوں, اس کا جو جڑ ہے اندر کا, اس دانت کا جو جڑ ہے, وہاں پہ آپ زبان کی نوک کو ٹچ کیجیے گا. تو. تو. پھر سے دیکھیے تھوڑا کھل کر کے پڑھیے. اگر آس پاس کوئی ہے کمفرٹیبل نہیں تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں. ہاں. تو. پڑھیے. تو اس کا تلفظ سمجھ میں آیا؟ تو کیسے نکلے گا؟ کیسے بتائیے؟ جو زبان کی نوک ہے, ٹھیک, اور یہ جو سامنے کا جو دونوں دانت ہے, سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ ہاں, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹچ کر کے دیکھ لیجیے پین سے یا پینسل سے. یہ جو سامنے کا جو دونوں دانت ہے, اس کا جو جڑ ہے, یعنی اندر کے سائڈ سے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ اس کو ٹچ کیجیے گا نا تو تو نکلے گا. تو. ہاں. لیکن اردو میں آپ کو بہت زیادہ فرق نہیں ملے گا. اردو میں فرق نہیں ہے, تو تا سب ایک ہی ہے تلفظ کے معاملے میں. چلیے. اس کے بعد اس کے بعد کس کا؟ جو زبان کی جو نوک ہے نا, جو زبان کی جو نوک ہے, اور وہ جو سامنے کا جو دونوں دانت ہے نا, جہاں پہ ہم لوگ تا کو ٹچ کر رہے تھے, جس دانت کے جڑ کو, اسی کا جو کنارہ ہے, اسی دانت کا جو کنارہ ہے, اسی میں زبان کے نوک کو ٹچ کریں گے. ذو. 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 اس کے بعد حلق سے عین.
حلق کے جو بیچ کا حصہ ہے نا اس کو آپ ٹچ کیجیے فنگر سے، محسوس کیجیے آئین بیچ حلق پہ آپ محسوس کیجیے ہاں بیچ حلق ہے کون. آئین آئین جی آئین نہیں آئین آئین حلق سے بالکل جو حلق کا جو درمیانی حصہ یعنی جو بیچ کا حصہ ہے پہلے اس کو آپ محسوس کریں. آئین چلیے آئین آئین کو آپ لکھیے نوٹ بک میں. چلیے اس کے بعد اچھا ہم لوگ اس کو لفظ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا. پڑھیے تو اس کو عربی قاعدہ کے مطابق پڑھیے گا اردو کے نہیں. پڑھیے عرف آئین نکال کر عرف پڑھیے اس کو. ٹھیک ہے اب پڑھیے اس کو. عالم آئین نکالنے کی کوشش کیجیے. عالم عالم پھر آئین کو آپ لکھیے ڈائری میں. اس کے بعد چلیے اس کے بعد پڑھیے. تلفظ میں رک جائیے گا استعمال کریں گے ہم لوگ. پڑھیے آرام سے. پڑھیے اس کو. مرغا مرغا نہیں مرغا منہ کھولیے صاف مرغا. غبار پڑھیے اس کو. غصہ غصہ ٹھیک ہے تلفظ میں ٹھیک ہے آپ کا مطلب لفظ کے ساتھ میں غین نکل رہا ہے ٹھیک ہے نا. چلیے اس کے بعد پڑھیے. پڑھیے رکیے گا پڑھیے اس کو. فا اور فا میں آپ کا فرق واضح ہے نا. دونوں میں ڈفرینس سمجھ میں آتا ہے نا. ٹھیک ہے مطلب یہ جو فا ہے اس کو فا کبھی پڑھتی ہیں آپ. جیسے کہ یہ لکھا ہوا پھل تو کبھی ایسا ہوا کہ اس کو پڑھ دیے پھل. یا پھر ایک یہ چیز ہے دیکھیے فیس
اس کو فیس کئی پڑھا آپ نے؟ ٹھیک ہے، مطلب اس میں دونوں میں آپ کو فرق واضح ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. ہوں ہوں دیکھیے اس کو. ٹھیک ہے، پڑھیے اس کو. زید. پڑھیے. ایک بار میں پڑھنا ہے، صحیح بتایا ہوا چیز ہے. پڑھیے اس کو. زیر. اس کے بعد آپ نے اپنی غلطیوں کو لکھ لیا کہ کون کون سے حرف میں آپ کو پرابلم ہے؟ کون کون سے حرف ہے بتائیں آپ. بولیں. زے نہیں، زا پڑھتے ہیں اس کو. ہوں ہوں جی. 1 منٹ.